بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت 140 اس کے میں موجود دو ضرب المثل ہیں۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، ترجمہ ہے آپ کہیے کہ تم واقف تر ہو یا اللہ۔ اس ضرب المثل میں 3 مفردات آتے ہیں۔ قل جس کا مادہ ہے قاف واو لام، اور اسے ہم آیت نمبر 211 میں مطالعہ کر چکے ہیں۔ دوسرا مفرد ہے عالمو، عین لام میم، اسے ہم سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت میں مطالعہ کر چکے ہیں۔ تیسرا مفرد ہے اللہ، الہ، الف لام ہے، اسے بھی ہم سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 میں مطالعہ کر چکے ہیں۔ 2/140 ہی کے اندر دوسرا ضرب المثل ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ترجمہ ہے اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کے بھی 3 مفردات ہیں۔ اللہ، الف لام ہے، سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت میں ہم اس کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ بغافلین، غین فے لام اس کا مادہ ہے، اس کا ترجمہ ہے بے خبر، اور دوسرا ہے تعملون، عین میم لام اس کا مادہ ہے، اس کا ترجمہ ہے کرتے ہو تم۔ ان دونوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کرتے ہیں بغافلین، غین فے لام یعنی بے خبر۔ غفلہ تغفیلا، اس کو ڈھانپ دیا، چھپا دیا، اس پر پردہ ڈال دیا، یہ اس کے بنیادی معنی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے لقد کنت فی غفلۃ من ھذا فکشفنا عنک غطاءک، 50/22۔ تم اس سے غافل تھے سو ہم نے تمہارے پردوں کو اٹھا دیا۔ غفلاتن، کسی چیز کو چھوڑ دینا اور اس کو بھول جانا۔ راغب نے کہا ہے کہ غفلت اس سہو کو کہتے ہیں جو قلت احتیاط و تحفظ کی بنا پر ہوتی ہے۔ الغفل، وہ شخص جس سے نہ بھلائی کی امید ہو نہ شر کا اندیشہ، وہ راستہ جس پر نشان راہ نہ ہو، وہ زمین جس پر کوئی آبادی نہ ہو، وہ مویشی جس پر شناخت کا نشان نہ ہو، وہ شخص جس کا حسب نہ ہو، وہ شعر جس کا کہنے والا معلوم نہ ہو۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادے کے معنی بھول کر کسی چیز کو چھوڑ دینے کے ہیں، اور کبھی کبھی یہ عمدن چھوڑ دینے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ بے خبری اور ناواقفیت کے لیے بھی آیا ہے، جس میں مذمت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ مثلا سورہ یوسف میں ہے کہ ہم تجھے وحی کے ذریعے داستان یوسف بتاتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، 12/3۔ اگرچہ تو اس سے پہلے اس سے باخبر نہ تھا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اکثر مقامات پر ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، 2/74۔ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ سورہ نور میں المحصنات الغافلات المؤمنات، 24/23 ان باعصمت خواتین کے متعلق آیا ہے جو بد کرداری کی باتوں سے واقف تک نہ ہوں۔ غافلون، غفلہ سے اسم فاعل ہے۔ سورہ انبیاء میں کفار کے متعلق ہے کہ وہ کہیں گے
قد کننا فی غفلات من ھذا 21/97۔ ہم اس سے لاپرواہ رہے، یعنی جس بات کو ہمیں ہر وقت دھیان میں رکھنا چاہیے تھا اسے ہم نے دھیان میں نہ رکھا۔ لغت میں غفلاتن کے معنی یہ بھی ہیں۔ تو یہاں ہم نے مطالعہ کیا غفل غین فعل لام کا، جس کا معنی ہے بے خبر، اور اب ہم آخر میں لیتے ہیں تعملون عین میم لام کرتے ہو تم۔ عمل کے معنی کام کاج، ہنرمندی، مہارت اور ہوشیاری سے کام کرنا کے ہیں۔ بعض لغوین کا خیال ہے کہ عمل کا لفظ فعل سے زیادہ خاص ہے، اس لیے کہ عمل ایک گونا مشقت سے کسی کام کو کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، اسی لیے عمل کا لفظ خدا کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا بلکہ فعل کا لفظ منسوب کیا جاتا ہے۔ صاحب محیط نے تو بعض اہل لغت کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ عمل در حقیقت علم کی مقلوب شکل ہے، لہذا عمل کے لیے علم لانفک شرط ہے۔ قرآن کریم اعمال کے نتائج بتاتا ہے، یعنی ان کاموں کے نتائج جنہیں انسان قصد اور ارادے کے ساتھ کرے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون 16/97۔ جو کوئی صلاحیت بخش کام کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہے، تو ہم بالضرور انہیں خوشگوار زندگی عطا کریں گے اور بالضرور انہیں بأحسن طریق ان کاموں کا اجر دیں گے جنہیں وہ کرتے رہے تھے۔ قرآنی تعلیم کا نقطہ ماسکہ ہی ایمان اور عمل کا ہے، یعنی قوانین خداوندی یا مستقل اقدار کی صداقت پر یقین اور ان کے حصول اور بقا کے لیے مسلسل عمل، اس یقین کے ساتھ کہ ہر عمل اپنا نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ان اعمال پر استقامت کے ساتھ قائم رہا جائے، کیونکہ جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے، عمل کے معنوی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کام ہمیشہ کے لیے کیا جاتا ہو۔ شکریہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔